اللہ عنہ کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جا کے کیا کہتے ہیں عمر کہ ابو بکر صدیق آپ میری دنیا کی ساری نیکیاں لے لیں لیکن مجھے وہ راتیں دے دیں جس رات میں آپ نے غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کی تھی. دیکھو یعنی آپ حضرت عمر کا مقام دیکھو اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھو. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. جو دین کو قائم کرنے کا حکم دیا محمد صلی اللہ کو, دعوت کا حکم دیا کہ دعوت دے کے انسانیت کے پیغام کو عام کر دو. ادھر سے ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں, ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں, ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا علی تو میرے بستر پہ لیٹ جا اور لیٹنے کے بعد جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو یہ آئیں گے صبح لیکن تجھے کچھ نہیں کہیں گے, وہ یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور تو کہنا کہ محمد صلی اللہ یہاں سے چلے گئے. اب آپ دشمن کے جھگڑے میں ہیں, علی رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اس دشمن کے جھگڑے میں بستر پہ سونے والے علی رضی اللہ تعالیٰ جب دشمن صبح آیا تو چادر جو اٹھائی بتا اس وقت انہوں نے مل کے یہ سازش کی تھی کہ ایسے کرو سارے قبیلے والے مل جاؤ, ہاشم والے اور جتنے بھی سارے قبیلے تھے سارے قبیلے ملو اور ایک ہی دفعہ نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ کا خاتمہ کر دو. لیکن وہاں پہ کون بچے معصوم بچے ہیں, وہ بچے کہاں پہ اپنی چرپائی پہ لگا کے سلم جا رہے ہیں. اور جب صبح آ کے دیکھا کہ علی ہے تو میں کہاں گیا محمد رسول اللہ, فرمایا وہ یہاں سے چلے گئے. اور پھر کیا فرمایا تم نے ایسا کرنا, یہ میں مانگتا تمہیں سونپتا ہوں, یہ مانگتے ہیں سب کو لٹا کے تم بھی میری طرف چلے آتے. اب یہاں پہ حاضر کے لیے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو, راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے فرماتے تھے فرمایا عمر کا اسلام لانا دین کی فتح تھی. عمر کا اسلام لانا دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے شان بیان کی کہ تم عمر کے رتبے کو پہچان لو, عمر صدیق کے رتبے کو پہچان لو, لیکن یہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کرنے والے تھے, ایسی حفاظت کرنے والے تھے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ فرمایا جہاں نبی کا پسینہ گرتا وہاں یہ اپنے خون گراتے تھے. تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے ذمہ کی ہے. ورنہ وہ جان کیا جو دنیا کماتی ہوئی دنیا سے چلی جائے اور اسے دین کا غم نہ ہو, وہ جان کس قابل ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے جو سارا دن دنیا کی محنت میں پڑا رہا لیکن دین گر رہا ہے, دین کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا. لیکن اس کے دماغ میں, اس کی زندگی میں کبھی ایک دمک نہ آئی کہ دین کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اور میں کس طرح دنیا کی محنت میں پڑا ہوا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا نا, جب مسئلہ بیان کیا تو مسئلہ بیان کرنے کے بعد وقت کے بادشاہ نے ان کو پکڑا, تو پکڑنے کے بعد ان کو جیل کی طرف لے گئے. تو جب جیل میں لے کے جانے لگے نا تو ابو الحسن نام کا ایک آدمی تھا جس نے پیچھے سے آواز کی, کہنے لگا امام احمد بن حنبل میں نے بڑا سا چوری کی ہے, بہت عرصہ میں چوری کرتا رہا, لیکن چوری کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ جب بھی مجھے سزا دی گئی, جب بھی مجھے کوڑے مارے گئے, لیکن میں نے کبھی چوری نہیں چھوڑی. آج آپ جیل میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوڑے مارے جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو کوڑے لگے نا, جب آپ کو کوڑے لگے تو آپ اپنے مسئلے سے پھر جائیں. اللہ اکبر. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مسئلے سے پھر جائیں. جب یہ بات کہی نا تو فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے تو شاگرد کہنے لگا امام حنبل استاد جی آپ یہ کس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس آدمی کے لیے دعا کر رہا ہوں جس نے مجھے راستہ دکھایا تھا کہ میں چوری کرتا تھا ساری زندگی اور میں اپنے راستے سے نہیں ہٹا, اور آپ ہیں کہ آپ مسئلہ بیان کرنے کے سے بادشاہ وقت آپ کو پکڑ رہا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ بادشاہ وقت آپ کو پکڑے اور آپ مسئلے کو کہیں سے ادھر نہ کر دیں. اس آدمی نے مجھے راستہ بتایا تھا, میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں.
اور امام احمد بن حنبل کو کوئی لگا دی ایک مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے. مول احمد علی لاہوری ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جب 73 کی جنگ ہوئی نا، اس دوران میں یہ تحریک ختم نبوت کے سب سے بڑے محافظ تھے. تو جس وقت یہ قافلے میں جا رہے تھے تو ہندوستان میں یہ پکڑے گئے. تو پکڑنے کے بعد ان کو کیا کیا، برف کے بلاکوں کے اندر جیل کے اندر سزا کے طور پر کو ڈال دیا گیا. برف کے بلاکوں کے اندر جیل کے اندر برف کے درمیان ان کو رکھ دیا گیا. اور وہاں کا جنرل گیا اور جانے کے بعد پوچھا، احمد کیا تم باہر جا کے پھر تحریک شروع کرو گے، باہر جا کے پھر ختم نبوت تحریک شروع کرو گے؟ کہنے لگے تم نے میری جان کو تو ٹھنڈا کیا ہے، میرے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا. اللہ کی قسم امام احمد لاہوری کی بار بار جانے آئے اور تم بار بار اس سخت سے سخت سزا دو. احمد علی لاہوری پھر جا کے وہی بات لگائے گا جس آواز سے تم منع کرتے ہو کہ ختم نبوت پھر کام کرے گا. جذبات کو مجروح کرنا. مسلمان وہ مسلمان کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے زندگی گزارے. مسلمان کی تو ساری کی ساری برکتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمان کی ساری خیر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دے باقی کیا رہتا ہے؟ باقی تو کچھ بھی نہیں رہا. تو اللہ سے مانگیں اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم اس زندگی پہ آئیں جس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے اندر زندہ رہنے کا مقام دیا ہے. جب ہم اس زندگی پہ آئیں گے الحمدللہ اللہ سے کبھی امید ہے کہ ہم ہر طرح سے دین کے محافظ بنیں گے، ہم ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے محافظ بنیں گے، اور ہم ہر طرح سے نبی علیہ السلام کی زندگی کے محافظ بنیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے اب ذرا دیکھو، ذرا تحریک اٹھا کے وہ لوگ کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے وقت کے رسول کی بات کو ٹھکرایا ہے، آج ان کا نام کس طرح لیا جا رہا ہے؟ اور وہ جو وقت کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کا نام کس طرح لیا جا رہا ہے؟ ہم اپنا مقام اللہ کے سامنے خود بنائیں کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری لغزشوں کو دور کر دے. اے اللہ درگزر فرما دے، ہمیں وہ مقام نصیب فرما کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے، حضرت انبیاء کا ساتھ نصیب فرما دے. سنتے رہتے